حسین اور کربلا، حسین اور کربلا۔ یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بد نصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام علیہم الرضوان کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، جس پر ہر زمانے میں دنیائے اسلام ملامت کرتی رہی اور قیامت تک اس ضلالت کے ساتھ اس کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ بد باطن سیاہ دل 25 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میسون بنت بہدل کلبیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نہایت ہی موٹا، بدنما جسم پر بہت زیادہ بال تھے، اس کے بد خلق تھا، پیٹ نکلا ہوا تھا، فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا عز و جل کی قسم، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا، یعنی کہ مخالفت کی، ہم نے اس کی بیعت نہیں کی، جب ہمیں یہ اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں۔ یزید نے محارم رشتہ دار جن سے نکاح کرنا حلال نہیں ہوتا، ان سے نکاح کو رواج دیا، عام کیا، سود پبلکلی عام کر دیا، مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کی۔ مکے اور مدینے پر حملے کا واقعہ یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا لشکر دے کر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کے لیے بھیج دیا، یعنی کہ جنگ کے لیے بھیج دیا۔ اس نامراد لشکر نے مدینہ شریف میں وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ اللہ پاک کی پناہ، قتل و غارت گری، طرح طرح کے مظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں پر کیے گئے۔ وہاں کے رہنے والوں کے گھر لوٹ لیے گئے، 700 صحابہ کرام سمیت 10,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، لڑکوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ایسی بدکاریاں اور بدتمیزیاں کی جن کا ذکر کرنا ناگوار ہے۔ مسجد نبوی شریف کے ستونوں کے ساتھ گھوڑے باندھے گئے، 3 دن تک مسجد شریف میں لوگ نماز نہ پڑھ سکے۔ مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں حضرات صحابہ تابعین کا خون پانی کی طرح بہایا گیا۔ اسی طرح نواس رسول ہی کی شہادت کے بعد مدینے پر حملہ کرنے کے بعد مکہ مکرمہ پر یزید نے حملے کے لیے لشکر بھیج دیا۔ مکہ مکرمہ میں ان یزیدیوں نے منجنیق یعنی کہ پتھر پھینکنے والا ایک آلہ، اس کی جدید صورت آپ لے لیں کہ توپ کے ذریعے پتھروں کی بارش کی۔ اس پتھروں کی بارش سے، سنگ باری سے حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا، مسجد حرام کے ستون ٹوٹ گئے، کعبہ مقدسہ کے غلاف اور چھت کو بھاری نقصان ہوا اور آگ بھی لگ گئی۔ کعبہ معظمہ کی چھت پر اس دھمبے کے سینگ بھی بطور تبرک رکھے ہوئے تھے جو کہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے فدیے کے یعنی کہ بدلے کے طور پر جنت سے لایا گیا تھا، وہ سینگ بھی اس آگ میں جل گئے۔ وہاں کے باشندے رہنے والے سخت مبتلا ہوئے مصیبتوں میں۔ الغرض یہ کہ یزیدیوں نے برائی کا ہر وہ کام کیا، ہر وہ گناہ کیا جس سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا تھا۔ جس وقت یزید تخت سلطنت پر بیٹھا 60 ہجری تھی، جس کے بارے میں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت الصبیان۔ اے اللہ، میں تجھ سے 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ ان کی یہ دعا قبول بھی ہو گئی اور 59 ہجری میں آپ نے مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا۔ یہ کیوں تھا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس ہجری کے بارے میں سن چکے تھے۔ ایک فرمان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ فرماتے ہیں کہ میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا، اس میں سب سے پہلے جو رخنہ ڈالے گا اس کا نام ہوگا، یعنی کہ اس کو بگاڑے گا عدل و انصاف کے نظام کو، اس کا نام ہوگا یزید۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید تخت سلطنت پر تو بیٹھ گیا اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف اور دیگر ممالک میں مکتوب اور قاصد بھی روانہ کر دیے۔ مدینہ طیبہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق و فجور، ظلم اور طرح طرح کی بدکاریوں اور گناہوں کی وجہ سے اسے نااہل قرار دیتے ہوئے اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اسی طرح مکے کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی بیعت نہیں کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یزید کی بیعت کا انکار کا مطلب ہے اس کو غصہ دلانا،
اب یہ انتقامی کارروائی پر اترے گا اور جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانت، تقوی، پرہیزگاری نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے، بیعت کر لی جائے اور مسلمانوں کی تباہی اور دینی حکام کی بے حرمتی اور دین کو مسخ کرنے کی پرواہ نہ کی جائے۔ اور یہ امام جیسے جلیل الشان فرزند رسول سے کس طرح یہ بات ممکن تھی؟ اگر اس وقت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا؟ وہ یزید آپ کی بہت زیادہ عزت کرتا، آپ کی عافیت اور راحت میں کوئی فرق نہیں آنے دیتا، بلکہ بہت ساری دولت دنیا آپ کے قدموں میں جمع کر دیتا، لیکن اسلام کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہو جاتا جس کا دور کرنا بعد والوں کے لیے ناممکن ہو جاتا۔ یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے امام حسین کی بیعت جو ہے وہ سند ہو جاتی کہ امام نے بیعت کی ہوئی ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یزید نے فلاں کام کیا ہوا ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ امام حسین کی بیعت حاصل ہے اسے۔ ساتھ ساتھ شریعت اسلامیہ اور ملت حنفیہ کا نقشہ مٹ جاتا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ یزید نے مدینے میں امام حسین اور مکے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بیعت کیوں لینا چاہی؟ اس کے پیچھے ایک لاجک تھی، وہ بڑا ہوشیار بن رہا تھا کہ اگر امام حسین بیعت کر لیتے ہیں تو تمام اہل مدینہ بیعت کر لیں گے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں یزید کی بیعت کر لیتے تو تمام اہل مکہ کو بیعت کرنی پڑتی، کسی کے پاس بیعت سے انکار کی کوئی وجہ نہ ہوتی۔ لیکن آپ دونوں کے انکار سے آپ دونوں کی دشمنی اور بالخصوص امام حسین کی دشمنی یزید کے دل میں بھڑک اٹھی تھی، جس کا اندازہ امام علی مقام کو بھی تھا، اور اسی لیے امام حسین کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر مدینہ چھوڑ کر مکے منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا امام حسین کی زندگی کی شاید یہ مشکل ترین رات ہوگی کہ آپ کو شہر مدینہ، وہ شہر جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود ہیں، جہاں آپ کا بچپن گزرا ہے، جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر ہے، جہاں امام حسن مدفون ہیں، وہ شہر چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ تو امام حسین کا مدینہ چھوڑنا، مکے کی طرف جانا، یہ سارا واقعہ اور پھر مکے میں کیا ہوا، یہ ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی ویب سیریز کے 3 ایپیسوڈ میں ذکر کریں گے۔ حسین اور کربلا، حسین اور کربلا۔